دوستو آج ہم بات کریں گے کربلا کی کہانی اور حضرت عباس کی وفاداری کی بات۔ ویڈیو میں بنے رہیے لاسٹ تک، ویڈیو پوری دیکھنا۔ ویڈیو لمبی ہے پر پوری کربلا کی کہانی بتائیں گے، پوری ویڈیو دھیان سے سننا۔ تپتے ہوئے صحرا کی ریت جب خون سے سرخ ہو رہی تھی اور ہر طرف پیاس کی ہولناکی اپنے عروج پر تھی، تو تاریخ کے سینے پر ایک ایسی ہستی کا نام شجاعت اور وفا کا ابدی نشان بن کر ابھرا، جس کے جلال کے سامنے 30,000 کا لشکر بھی کانپ اٹھتا تھا۔ ایک ایسا جری مجاہد جس کی عقابی نظریں جب دشمن پر پڑتی تو صفوں میں بھگدڑ مچ جاتی۔ اور تو جب حضرت عباس میدان میں اترتے تھے جنگ کے لیے تو اس طریقے سے لڑتے تھے جیسے حضرت علی لڑتے تھے، جس کے ہاتھ میں موجود علم صرف ایک لشکر کا پرچم نہیں تھا، بلکہ وہ حق کی فتح کی حتمی گواہی تھا۔ اس عظیم ہستی کی شجاعت، دلیری اور وفا کی اس سنسنی خیز اور روح کو ہلا دینے والی داستان کو سمجھنے کے لیے ہمیں مدینہ کی اس سرزمین پر جانا ہوگا جہاں شیر خدا اور حضرت عباس کا میدان میں اتنا زوروں شوروں سے نام تھا، ہر جنگ میں حضرت عباس کا نام سن کر ہی دشمن بھاگتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل سے فرمایا تھا کہ میرے لیے ایک ایسے بہادر خاندان۔ دوستو یہاں پہ میں تم کو ایک بات اور بتاؤں، جو کربلا میں سب سے پہلے شہیدوں میں نام آتا ہے، اور کربلا میں سب سے پہلے جو شہید ہوئے تھے وہ انہی کے بیٹے تھے، حضرت حسین کے چچا جاد بھائی تھے، وہ انہی کے بیٹے تھے۔ ان کی خاتون کا انتخاب کرو جس کے بطن سے ایسا بیٹا پیدا ہو جو کربلا کے میدان میں میرے حسین کی نصرت کرے۔ اور آج کی اس نہایت ایمان افروز تاریخی ویڈیو میں ہم آپ کو غازی عباس علمدار کی شجاعت، دلیری اور ان کی بے مثال وفا کی وہ مکمل کہانی سنائیں گے جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اور کمنٹ کا وہ مبارک سال تھا جب مدینہ منورہ میں ام البنین کے بطن سے ایک ایسے چاند نے جنم لیا جس کا نام عباس رکھا گیا۔ عباس جس کے لغوی معنی ہی شیر کے ہیں، بچپن ہی سے اپنی غیر معمولی طاقت، دراز قد اور جلال کی وجہ سے پورے خانوادے میں ممتاز تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب عباس گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو ان کے پاؤں رکاب میں ہونے کے باوجود زمین کو چھوتے تھے، اور ان کا چہرہ ایسا منور تھا کہ لوگ انہیں قمر بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کا چاند کہتے تھے۔ لیکن اس بے پناہ حسن اور طاقت کے باوجود عباس کا سب سے بڑا اثاثہ ان کا وہ ادب اور وفاداری تھی جو انہوں نے اپنے بابا حضرت علی اور اپنے بھائیوں امام حسن اور امام حسین سے سیکھی تھی۔ انہوں نے کبھی امام حسین کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کی، اور ہمیشہ انہیں اپنے بھائی کے بجائے اپنا آقا اور امام تسلیم کیا۔ جب کربلا کا سفر شروع ہوا اور کاروان حسینی مکے سے ہوتا ہوا عراق کی اس تپتی زمین پر پہنچا، تو عباس کا کردار ایک محافظ اعظم کے طور پر پوری آب و تاب کے ساتھ دنیا کے سامنے آیا۔ 2 محرم کو جب خیمے نصب کیے جا رہے تھے تو امام حسین نے اپنے لشکر کا وہ تاریخی علم جو شجاعت کی علامت تھا اپنے بھائی عباس کے ہاتھ میں تھمایا اور انہیں اپنے لشکر کا سپہ سرار مقرر کیا۔ یہ وہ علم تھا جسے دیکھ کر دشمن کے دلوں پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب تک یہ علم عباس کے ہاتھ میں بلند ہے، خیموں کی طرف ایک غلط نگاہ ڈالنا بھی اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ عباس راتوں کو خیموں کے گرد اپنی تلوار سونت کر پہرا دیا کرتے تھے، اور ان کے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سن کر یزیدی فوج کے پہرے دار دور دور تک پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ ہر ایک فیکٹ اور تاریخی حقیقت دوسری حقیقت سے اس طرح مربوط تھی کہ جیسے جیسے محرم کے دن گزر رہے تھے حالات کی سنگینی بڑھتی جا رہی تھی۔ 7 محرم کو جب عمر دوستو آپ کو میں اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گا۔ دوستو جب بھی وفا کا نام آتا ہے تو سب سے پہلے حضرت عباس کا نام آتا ہے، کیونکہ حضرت عباس کا اتنا خوف تھا دشمنوں کے اندر، حضرت عباس کا نام سنتے ہی دشمن بھاگتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے حضرت علی کا نام سنتے ہی بھاگتے تھے۔ وہ سب کو پتا تھا یہ علی کے بیٹے ہیں، اس لیے حضرت عباس کا نام سنتے ہی دشمن بھاگتے تھے، کیونکہ حضرت عباس نے حضرت علی سے ہی جنگ کرنا سیکھی تھی، تلوار چلانا حضرت علی نے سکھائی تھی حضرت عباس کو۔ تو جس طریقے سے حضرت علی شیر خدا لڑتے تھے ویسے ہی حضرت عباس علمدار لڑتے تھے۔